جی السلام علیکم۔ ڈونلڈ لو اسسٹنٹ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ، ان کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے اور انہوں نے امریکہ کے لیے بہت ہی شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔ میرا ان سے پہلا تعلق پاک پیک کے صدر کے طور پہ ہوا۔ اس وقت ہم ڈی ایف سی ایوارڈ جو کہ انڈیا کے لیے ہے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی ہو۔ ڈی ایف سی کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ فائنینشیل کارپوریشن، اور اگر یہ ہو جاتا تو اس سے پاکستان کے اندر جو کاروبار کے مواقع بڑھتے۔ ہماری میٹنگ ہوئی تھی نومبر 2021 میں۔ اس کے بعد مارچ 2022 آیا اور خان صاحب نے سارا ملبہ ڈونلڈ لو پر ڈال کر اس کو ایک طرح سے پیچھے کر دیا، اور جو ہماری بات چیت چل رہی تھی وہ بھی پیچھے ہو گئی۔ ابھی آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر جو ہماری زوم میٹنگ تھی ڈی ایف سی کے حوالے سے وہ چل رہی ہوگی۔ دیکھیں، خان صاحب نے جو کیا وہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ تھا، اس کی ان کو ضرورت تھی، تو انہوں نے امریکہ پر ڈال کر اس سے اپنی پولیٹیکل وکٹری حاصل کیا، اور آج پوری دنیا میں جو ان کا نام ہے اس کی وجہ وہی بیانیہ ہے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل اسٹروک تھا، آپ ان کو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستانی بھی ان کے پیچھے لگ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ماننے والی بات ہے، لیکن پاکستانی امریکنز نے اس کے اوپر جو ریئیکشن کیا وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ لیکن میرا اس حوالے سے تجزیہ پہلے دن سے وہی تھا کہ ڈونلڈ لو اس طرح نہیں کر سکتا، کیونکہ اسسٹنٹ سیکرٹری، اب یہ سمجھ لیں کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آئے گی بھی تو وہ سیکرٹری کی طرف سے آئے گی، اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، اسی اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف اسی کے چیف سیکرٹری، جس کو یہاں سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کہتے ہیں، اس کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ تمہارے اسسٹنٹ کمشنر نے یا اسسٹنٹ سیکرٹری نے ہمارے وزیر اعظم کی حکومت کو گرا دیا ہے۔ اس سے بڑی پاکستان کی کیا توہین ہوگی کہ وزیر اعظم کو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری نے ہٹا دیا۔ یہ مانا کہ ان کی طلب کلامی ہوئی ہوگی۔ انویسٹرز اس لیے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے میسیجز کراس کرتے ہیں، پسندیدگی ناپسندیدگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی ہے۔ تو اس حوالے سے میرا ان سے تعلق رہا، انہوں نے ہمیں بلایا۔ ابھی جو T20 ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں آپ ابھی تصویر دیکھ رہے ہوں گے، اور میں اس کو مشکور ہوں، تھا اور رہوں گا، کیونکہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو پاکستان کے چند دوست تھے، چند خیر خواہ تھے، جو ڈی ایف سی بھی پاکستان میں چاہتے تھے، ان میں سر فہرست ڈونلڈ لو ہے۔ اب یہ جو ڈونلڈ لو کے ساتھ اگلی تصویر آپ کو نظر آئے گی، یہ ہے رچرڈ ورما کی۔ یہ انڈین ہے، یہ ڈپٹی سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہے۔ یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں کہ اپنے ہی ملک کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف نعرے بازی کریں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ بندہ پہلے امریکہ کا امبیسڈر تھا انڈیا میں، اور آپ کو یہ ساری جو تجارتی روابط نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ رچرڈ ورما تھا۔ سیم بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے بنا کر ہم اپنے امبیسڈر لگاتے ہیں، اور ہمارا کیا کام ہے کہ ان کے پیچھے لگ کر پاکستانی امریکنز نے پہلے ڈونلڈ لو کو اتنی گالیاں دی، دھمکیاں دی، اس نے کانگریس میں آ کے کہا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں ملی ہیں۔ اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کا کوئی مخلص رہے، ڈونلڈ بلوم جو امبیسڈر بیٹھا ہوا ہے، جس کے ساتھ میری کچھ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈنر کی، یہ وہ، جس کے اوپر بھی ان چاہل بھی لاگرز نے بڑا تماشا بنایا۔ بھئی میں تو اپنے ملک امریکہ کے امبیسڈر کی عزت کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو کچھ مفادات بھی ہوں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، جو پاکستان کے بچے ہیں، میرے ذاتی بچوں کو کیا مسئلہ ہے، وہ تو سٹیزن ہیں، خوشحال ہیں، تو یہ پاکستان کے بچوں کے لیے ہمیں جو سوچنا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو بھی ڈونلڈ لو کے خلاف کیا گیا، اس کا کس کو فائدہ ہوا؟ مان لیے عمران خان کو فائدہ ہوا، اس کا نقصان کس کا ہوا؟ پاکستانی امریکنز کو نقصان ہوا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات ہوں گے۔ تو براہ کرم آپ جہاں جذبات کی ضرورت ہے وہاں جذبات کا استعمال کریں، لیکن جہاں عقل کی ضرورت ہے وہاں تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں، ورنہ تو پھر آپ یہیں کہتے جائیں گے جیسے وہ جو میجر گورو آریہ ہماری نقل اتارتا ہے، وہ کہاں گئے ہم کہاں ہیں، ایسے ہی نا۔ اور ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہوگا کہ آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ہی مارتے ہیں۔ شکریہ۔